الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا گیا ہے، 1 بار مزید پڑھنا ہے، لیکن سب نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت دیکھ کے داڑھی میں خارش کرتے ہوئے نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا ہوتا ہے. اور جس دن حضرت جی زبان کے ساتھ دل بھی پڑھتا ہے نا تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا نا، خلد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ابھی لا الہ ادھر ہے، ابھی لا الہ ادھر نہیں ہے. جس دن لا الہ ادھر آ گیا پھر نہ کوئی دھوکہ دے گا، پھر نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، پھر نہ کوئی کم تو لے گا، پھر نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی رشوت دے گا، نہ کوئی لے گا. ابھی کیونکہ لا الہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. جس دن ادھر لا الہ آ گئے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمائیں کہ لا الہ کو ادھر لائیں. کوشش فرمائیں درود پاک خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے جی، 1 بار پڑھنا ہے پوری طرح. جتنی محبت ہے ساری جمع کرو. جتنی محبت ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے ساری اکٹھی کرو. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اُنا ہی میٹھا ہوئے گا. اور حضرت یہ بہت میٹھا، پہلے اتنا میٹھا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اتنا میٹھا ہے کہ اگر آپ ان کا نام پاک لیں نا تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. اتنی مٹھاس ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس پتر ہم پڑھتے بے توجہی سے ہیں، ہم پڑھتے بے یقینی سے پڑھتے ہیں. 1 بار جی. ٹھیک ہے جی، بڑا مجمع بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. جی، اور یہ آپ نے بات یاد رکھ کے پڑھنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی. اس زبان کا حضرت اور کوئی مقصد نہیں، یہ ہے ہی ذکر و درود کے لیے. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے اللہ کی. نہ غیبت کرنے کے لیے ملی ہے، نہ بہتان لگانے کے لیے ملی ہے، نہ فضول گوئی کے لیے ملی ہے. تو کس لیے ملی ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جن کو پتا تھا نا کہ یہ وہ آیا نا اللہ حضرت کا کوئی معاملہ بنا، تو کسی نے کہا جی وہ فلاں جگہ کا باب ہے تو آپ اس کی تعریف میں کچھ لکھ دیں تو وہ ظاہر ہے کچھ دے گا. تو ان کو پتا تھا کہ یہ احمد رضا کی زبان بھی ان کے لیے ہے، احمد رضا کا قلم بھی ان کے لیے ہے. تو پھر کمال لکھا، کہتے کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نامی. بیٹا میں سچی بات ہے، ساڑھی زبان نہیں ہونا واسطے. ہمارے جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں آپ ان سے کہیں کہ فلاں کریکٹر کی تعریف کرنی، یہ پورا گھنٹہ تعریف کر سکتے ہیں کریکٹر. آپ ان سے کہیں کہ فلاں سیاستدان کی تعریف کرنی، یہ ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں سیاستدان کی تعریف. لیکن اگر ابھی کہا جائے نا کہ 1 گھنٹہ اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنی ہے تو شاید گھنٹہ تو وہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو 1 منٹ کا مواد بھی نہیں ہے. لیکن بزرگ کیا سبق دے رہے ہیں، کروں مدح اہل، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نامی، کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے. ہم نے تو جس کام کے لیے انہوں نے زبان دی ہے، ہم نے اس زبان سے وہ کام لیا ہی کوئی نہیں. سیرے شروع ہونے ہیں
زبان بھی کہتی ہوگی کس کے منہ میں رکھ دی گئی. جب تک سو نہیں نہ جاتے ہم نہیں اس سے چنگا کام کرتے. سوتے ہیں تو اس کو کچھ سکون آ جاتا ہے. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, بات کریں گے تو غیبت کے لیے چگلی فضول سڑیاں اوپر پینا بیٹھی ہیں. یہ جب شادی کھا کے واپس آتی ہیں نا تو پھر 1 گھنٹہ کم از کم نے بہ کے غیبت کر لیں گے. وہ کانٹا ڈنگا سی, وہ سوٹ نہیں سی میچ کریں گے, وہ میری وہ پہنی. غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. خدا کا واسطہ یہ ذکر کے لیے اگر ہے تو اس کو منہ پہ کہو کہ تیرا کانٹا نہیں تھا. اگر ہمت ہے تو منہ پہ کہو کہ تیرے کپڑے نہیں تھی. یہ بعد میں آ کے کیا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ. میں تو میرے گھر والے شادی سے واپس آئے میں ساری کمرے جواڑنا جاؤ جا بہ کے تسی گناہ کرنے نہیں. یہ ذکر کے لیے, یہ قرآن کے لیے, یہ درود پاک, اچھا اچھا بولو, یہ دل کو, یہ اللہ کی حمد کے لیے. ساری زبان بھی ایمان کے دے منہ سے رکھ چڑے. جب کبھی کوئی اس نے مجھ سے جو جس کام کے لیے میں ہوں کیے بھی نہیں کبھی جڑا نہ ہاتھ سر تے ہوئے بھائی دیکھ گرمی دے سردی سے نہیں ہونی. جب سردی تھی تو تب تو نے کیا کیا, کو شکر کا سجدہ کیا. جب سردی کیا کیا بھائی, دن گرمی کے اب ہونی گرمی ہے, کیوں بول بول کے بار اللہ کا شکوہ کر, کیوں بار بار گرمی 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 کر کے جو ہے نا وہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہے. بھائی مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے, سپٹمبر بھی گرمی ہے, تو کیوں بار بار بولن رہے ہیں گرمی ہے. مالک کے رنگ دے, گرمی بھی اس کی, سردی بھی اس کی, بہار بھی اس کی, خزاں بھی اس کی, بارش بھی اس کی, دھند بھی اس کی. تو کون ہے بار بار بولنے والا؟ تیرا کام ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا. گرمی میں رکھے, سردی میں رکھے, بارش میں رکھے, دھند میں رکھے, تو کون ہے بولنے والا بار بار؟ جب میں جانتا ہوں انگریزی کو میرے کہنے سے تو گرمی کٹ چلی جانی مزہ لو بندگی تو مزہ ہی نہیں دیتے. آپ کبھی اپنی اسلاف کو پڑھیں ان کے بڑے بڑے امتحان ہوئے ہوتے, کیوں نہیں کی انہوں نے, سی نہیں کی انہوں نے. یہ گرمی آنے لگی حالا پکھے بھی نے, روح افزا بھی دبا کے پینا ہے, اے سی بھی لانے نے, دودھ سوڈے بھی پینے ہیں, پھر بھی گرمی. کہا گیا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے, جو بول رہے ہیں بے تکے سے. وہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے نہ بس اتنا ہی نکلا کہ یہ کس ٹائم کی بارش ہے, یہ کس موسم کی بارش ہے. اس طرح کا کوئی جملہ کرامن کاتبین, ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. اچھا بولو گے اللہ اچھا ہی بولنے کی توفیق دے, یہ لکھے. برا نکل گیا, اتنا کریم رب ہے, اگر برا نکل جائے نا تو اس کو آرڈر ہے فوراً نہیں لکھنا, میرے محبوب کی امت ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو نہ ہی لکھنا. اس کو آرڈر نہیں فوراً لکھنے کا. تو اس کو آرڈر ہے اگر نیت کرے نا, ارادہ کرے کہ جی میں آج رات کو سونے سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا, لکھ لینا, لکھ لے. اور جب پڑھے گا نا تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب زیادہ لکھنا ہے. اس کا یہ کرم ہے نبی کا, یہ پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب کی. تو اس کو فوراً نہیں لکھنا, یہ انتظار کرتا ہے, ہو سکتا ہے معافی مانگ توبہ کر لے, آدھے ہو جائے, اس کو شرم آ جائے. وہ فرشتے نے لکھ لیا یہ کس وقت کی بارش ہے, یہ کس موسم کی بارش ہے. لکھا جب بزرگوں کا وصال ہوا تو کسی مرید کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا بہت حالات خراب ہیں, سارے مرید رل کے نہ کوئی محفل کرو تو میری کوئی معافی دی دعا کرو. صاحب نے عرض کی حضرت اتنے بڑے شہر آپ کہہ رہی ہیں سارا دن روزے سے رہنا, ساری رات نفل پڑھنا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں ضرور ہوا کی. فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بس بارش شروع ہوئی تو اتنا نکل گیا کہ یہ ایک کڑے ویلے دی بارش. فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتی ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. یہ گرمی ہے, یہ گرمی
کیوں بار بار گرمی مالک دے رہا سردی میں سردی کیوں بار بار گرا کرتی ہو؟ ہم سے تو اس نے کوئی اس لیے جتنے بھائی ہیں گرمی مئی بھی گرمی جون بھی گرمی جولائی بھی گرمی سپٹمبر بھی گرمی بہت ہی گرمی لگے نا تو کیا چڑھا کرو سبحان اللہ بہت ہی گرمی لگے تو کیا چڑھا کرو لا الہ الا اللہ بہت ہی گرمی لگے تو نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ دیا کرو نہ تیرے کہنے سے کام ہونی ہے نہ میرے کہنے سے جتنی بار تو کہتا جائے گا تیرا گلا لکھا جائے گا تیرا شکوہ لکھا جائے گا اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا یہ ذکر دل یاد لئی بنایا ہے تاریخ اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے یہ ذکر کے لیے یہ پکا کرو اتنے پکا پیج کسو یہ ذکر کے لیے یہ درود کے لیے یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ اچھا بولنے کے لیے یہ دل جوڑنے کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھے جی اتنا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے یار غار ہیں یار مزار ہیں نبی پاک علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں دیکھو نا جن کو اتنی رفاقت میسر آئی ہو وہاں کوئی شائبہ بھی تھا کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل سکتی ہے لیکن تقویٰ دیکھو منہ میں پتھر کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے جو میرے اللہ اور میرے رسول پاک کو پسند نہیں ہے وہ بات جس کا جواب دینا آپ مناسب سمجھتے پتھر نکالتے کلام فرماتے پھر پتھر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس لیے ہے یہ ذکر کے لیے یہ درود پاک کے لیے یہ قرآن پاک اتنی مائیں بہنیں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں اس کو پکاؤ یہ ذکر یہ اور آج چل رہی ہے تیرے اختیار میں کر لے ان قریب اس نے چپ ہو جانا کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے لیکن بولنے کا ڈر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی لیکن بولنے کا ڈر ہے جب وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے بولتی ہے اور پھر جب اس کا حکم آ جاتا ہے ہونے کے باوجود یہ چپ کر جاتی ہے آج اس کو آڈر ہے بولنے کا بول لے میاں یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے آپ کیا فرماتے ہیں لو اوپر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا وہ کر لے سکھ سے دے عمرے وقت دے کر لے پانڈا پرنا تو بنا دے اپنا نامہ اعمال وقت جا رہا ہے وقت جا رہا ہے اور یہ حضرت جی اہل جہنم کی تو بات ہی نہیں یہ اہل جنت کے لیے اس پاک کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی بھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں آتا مثال کے طور پہ اللہ نے حضرت بہت نواز دیا اتنا نواز دیا مجھے یاد ہے جی میں ایک دفعہ ادھر موٹر سائیکل پہ بھی تقریر کرنے آیا مجھے اپنی موٹر سائیکل اللہ نے گاڑی دی ہے لیکن مجھے موٹر سائیکل یاد ٹھیک نہیں نہ بھولتے ہم بسوں پہ بھی گئے ہم لیکن اللہ نے رب بہت نواز دی لیکن مجھے یاد آتا ہے بس پہ جانا سائیکل پہ جانا موٹر سائیکل پہ جانا کسی کو تو بندہ جتنا مرضی امیر ہو جائے لیکن وہ جو دور ہے وہ لیکن فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا مثلا کسی کا اس دنیا میں گھر اچھی لوکیشن پہ نہیں کسی کو اپنا گھر مل ہی نہیں سکا کرائے پہ وہ ساری عمر گزارا کوئی اولاد کی نعمت سے محروم رہا کسی کے پاس اپنی سواری نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا میں اگر کوئی کمی تھی مکان نہیں تھا اولاد نہیں تھی
सवारी अपनी नहीं थी, घर अच्छा नहीं था, घर अच्छी लोकेशन पे नहीं था। बंदे को कभी भी याद, अल्लाह इतना अता फरमाएंगे जन्नत, किसी को कभी नहीं है। कोई कभी जन्नत में बैठ के ये दुख नहीं करेगा कि वो दुनिया में मेरी औलाद नहीं थी, मैं बे औलाद हूं। कोई दुनिया में जन्नत में बैठ के इस बात को दुख नहीं करेगा कि यार मेरा घर पिंड में किसी डीएच क्यों नहीं। कोई जन्नत में बैठ के कभी इस बात को दुख नहीं करेगा कि यार मैंने सारी जिंदगी मोटरसाइकिल पे गुजार दी, मेरे पास लैंड क्रूजर या प्राडो क्यों नहीं। अल्लाह इतना अता फरमाया। लेकिन फरमाया अगर अहले जन्नत भी दुख किया करेंगे जन्नत में बैठ के, तो उस वक्त पे किया करेंगे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजरा हो। गाड़ी नहीं थी दुनिया में, घर अच्छा नहीं था, औलाद नहीं थी, या बेटियां थी, बेटा नहीं थी, कोई कभी याद ही नहीं आएगा। अल्लाह इतना जन्नत में अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया जन्नती भी बैठ के अगर अफसोस किया करेंगे तो उस वक्त पे किया करेंगे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजरा हो। मस्जिद में बैठी है, मैं भी अपना मुहासबा करूं, आप भी अपना मुहासबा करें। साडा तो गुजरता ही सारा है।